اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مرکز اصلاح اسلامک ریاکشن۔ تو ویور ایک دفعہ سب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ تو میرے پیارے ویور، آج ہم حضرت صاحب کا بیان لے کر آئے ہیں جس کا موضوع ہے دولت شہرت کو اللہ کی عطا سمجھا جائے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ دولت، عزت اور شہرت سے نواز دیتا ہے، مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم ان نعمتوں کو اپنی محنت کا نتیجہ سمجھتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عطا اور فضل مانتے ہیں؟ اگر انسان دولت اور شہرت کو اللہ کی طرف سے نعمت سمجھ کر شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے برکت کا سبب بنتی ہیں، لیکن اگر انسان غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جائے تو یہی چیزیں اس کی تباہی کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ تو ویور، آج ہم اسی موضوع پہ ہم بات کریں گے جو حضرت صاحب بیان کریں گے، ان کا بیان ہم سنیں گے، ٹھیک ہے۔ تاریخ میں ہمیں ایسے کئی واقعات ملتے ہیں جہاں انسان نے اپنی دولت پر غرور کیا اور انجام برا ہوا۔ دوسری طرف جو لوگ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتے ہیں، اللہ ان کی نعمتوں میں اضافہ فرماتا ہے۔ دولت اور شہرت کا صحیح استعمال یہ ہے کہ انسان اس کے ذریعے دوسروں کی مدد کرے، غریبوں کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ جو شخص اپنی کامیابی کو اللہ کی عطا سمجھتا ہے وہ ہمیشہ عاجز اور شکر گزار رہتا ہے۔ تو ویور، یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ باقی حضرت صاحب کا بیان سنتے ہیں، وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارے اللہ تعالیٰ اور ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیا ارشاد فرماتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قرآن اور سنت اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ویور، ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور کسی نہ کسی کے ساتھ شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ شیئر کریں گے کوئی اور سنے گا تو اس کی اصلاح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ چلو تو ویور، ویڈیو شروع کرتے ہیں جی۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو مالک کریم اپنے فضل کے ساتھ علم کی دولت عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل اور احسان فرمائے تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالی طور پر بھی وسعت عطا فرما دیتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قوت اور طاقت عطا کرتا ہے، کچھ کو حسن و جمال کی نعمت سے بہرہور فرماتا ہے، لیکن یہ سارا کچھ اللہ کی عطا ہے۔ جب تک انسان ان چیزوں کو اپنے مالک کی عطا سمجھتا ہے تب تک وہ تشکر کرتا ہے، تب تک وہ عاجزی میں رہتا ہے، اور جب وہ سمجھ لیتا ہے نا کہ معاذ اللہ یہ چیزیں میرا حق تھیں، میری ملکیت ہیں، مجھے ملنی ہی چاہیے تھیں، اور میں دیکھو ممتاز ہوں کسی وجہ سے ان چیزوں میں، پھر وہ عجب میں مبتلا ہو جاتا ہے، خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ پھر نہ صرف یہ کہ وہ ناشکری کرتا ہے بلکہ بہت سارے مقامات پر وہ اپنے رب کریم کی معاذ اللہ نافرمانی بھی کر جاتا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر کبھی بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی زبان سے اپنی تعریف کرنی پڑے۔ اہل خیر پر کبھی یہ نوبت نہیں آتی کہ انہیں خود سے بتانا پڑے کہ میں بڑا نیک ہوں، میں نمازی ہوں، میں عبادت گزار ہوں، میں سخی ہوں، خود انہیں اظہار کرنا پڑے۔ دیکھیے، اگر آپ کے اندر کوئی خیر پائی جا رہی ہے
تو اس کا اجر بندوں سے تو لینا نہیں، اجر تو اللہ کی بارگاہ سے حاصل کرنا ہے۔ تو پھر بجائے اس کے کہ انسان اپنی نیکیاں گننی شروع کرے، انسان اپنی خوبیوں پر اترانا شروع کرے، انسان اپنی خیر کے کام بتانا شروع کرے، کیا یہ اچھا نہیں کہ وہ قبولیت کی دعا کرے؟ کیا یہ بہتر نہیں کہ وہ عرض کرے مالک جو میں نے تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا ہے تو اسے قبول ہی فرما، بجائے اس کے کہ وہ تکبر میں آئے؟ اسے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی اس نفسیات کا ذکر کیا ہے، اور لوگوں کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم کے اندر اس طرح بیان کیا ہے، فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو ستھرا نہ بتاؤ، اپنی پاکیزگی کا خود بیان نہ کرو۔ فرمایا هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ بہتر جانتا ہے پرہیزگاروں کو، اس سے پرہیزگاروں کی زیادہ خبر ہے۔ تم نہ بتاؤ کہ جب سے بڑا ہوا ہوں نماز نہیں چھوڑی، تم نہ بتاؤ کہ میں بہن بھائیوں کو میں نے ہی پالا ہے، تم نہ ذکر کرو کہ فلانے کو روٹی میں نے کھلائی، تم یہ بات نہ کرو کہ فلاں آدمی کے ساتھ میں نے نیکی کی تھی۔ ہوا اعلم بمن اتقى، اللہ کو بہتر پتہ ہے متقی کون ہے۔ یہ چیزیں اجر والی ہیں، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، تم اپنی زبان سے ذکر نہ کرو ورنہ عجب میں مبتلا ہو جاؤ، ورنہ تم ایسی آفت میں آ جاؤ گے جو تمہیں کمزور کر دے گی۔ ہمارے ہاں تیزی سے لوگوں کے اندر عجب آیا ہے، خود پسندی آئی ہے، لوگ 2 4 5 دفعہ اپنے آپ کو اچھا کہتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، پھر وہ اس کو طے کر لیتے ہیں کہ میں واقعی دوسروں سے اچھا ہوں، میرے اندر واقعی کچھ خوبیاں زیادہ پائی جاتی ہیں، مجھے واقعی فلاں بزرگ بڑا پیار کرنے لگ گیا، میرا واقعی نام زیادہ ہو گیا ہے۔ اور نہ میرے بھائی، رب کے بندوں کی تو شان یہ ہے کہ راتی ساری کر کر زاری، وہ نیند اکھاں تھی توندے، فجر اوہی گناہگار کا آون، تے وہ سب تو نیویں ہوندے۔ اللہ کے بندے کا تو یہ کام ہے کہ عاجزی، انکساری، عجز، وہ قبولیت کی دعا کرے، کسی عجب میں مبتلا نہ ہو، کسی خود پسندی کا شکار نہ ہو۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں ہماری اماں کے، کیا انداز تربیت ہے اور کیا اللہ نے انہیں معرفت کا نور عطا فرمایا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ خاموشی چھا گئی۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حکمت کے موتی بکھیرنے لگی، اماں جی گناہگار کون ہوتا ہے؟ تو فرمانے لگی وہی تو گناہگار ہوتا ہے جو اپنے آپ کو نیکوکار سمجھتا ہے۔ اس نے طے کر لیا نا میں نیک آدمی ہوں، پرہیزگار آدمی ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، نمازی ہوں، حاجی ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، حلال کماتا ہوں۔ یہ جس نے گمان کر لیا نا کہ میں ہی تو ہوں پگڑی کے نیچے چھپا ہوا، میں تو ہوں جس کے چہرے پر داڑھی آئی ہے تو نورانیت بڑھ گئی ہے، میں ہی تو ہوں جو وقت پر مسجد آیا تھا، میں ہی تو ہوں جس نے آگے بڑھ کے سب سے پہلے خیر کا کام کیا۔ فرمایا جس نے کہا نا میں نیک ہوں وہی تو ہے جس نے گناہگاری کو قبول کر لیا ہے۔ تو میرے بھائی کبھی بھی کسی بھی مقام پر خود پسندی کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا۔ ایک تو اپنی رائے کو کبھی آخری رائے نہ سمجھیں۔ میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں وہ جی میں نے کہا تھا تو میری مانی نہیں گئی، تو میں نے کہا ہم نے تو آپ سے مشورہ مانگا تھا، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ حکم دے رہے ہیں، تو مشورے کی بات ہو رہی تھی، یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آج جناب جو ہے وہ کہتے ہیں مستند ہے میرا فرمایا ہوا، مشورہ دیں۔ رائے قبول بھی کی جا سکتی ہے آپ کی اور رائے رد بھی کی جا سکتی ہے۔ لیکن نا احد کے میدان میں حضور کی رائے اور تھی، صحابہ کی رائے اور تھی، رسول پاک علیہ السلام نے ان کی رائے کو قبول کیا، فرمایا ان کے جذبات کا خیال کرنا۔ آپ مہربانی کریں اتنی خود پسندی کا شکار نہ ہوں کہ جو میں نے کہہ دیا ہے تو میری مانی نہیں گئی لہذا سب غلط ہے۔ آپ دوسرے کو موقع دیں۔ جنگ خندق کے موقع پر بڑے بڑے کبار صحابہ کی رائے اور تھی کہ باہر نکلنا چاہیے، باہر نکل کے لڑنا چاہیے، حضرت صدیق اکبر جیسے لوگ، حضرت عمر فاروق مولا علی جیسے لوگ، لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور مدینے میں رہتے ہیں، خندق کھودتے ہیں، تو رسول پاک نے باقی سب کی رائے کو چھوڑا، جناب سلمان فارسی کی رائے کو قبول فرمایا۔ مہربانی کرے، ہمارے ہاں اختلاف اس لیے بڑھ گیا کہ ہم بڑے خود پسند ہیں، ہم بڑے سیانے ہیں، میری بات نہیں مانی لہذا میری چھٹی، بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، بڑے بڑے ادارے فلاپ ہو جاتے ہیں۔ کیوں کہ ہمیں اپنی رائے بڑی عزیز ہو گئی ہے۔
ہم اپنی بات چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عقل دیتا ہے. عقل خالص خدا کا فضل ہے. آپ یقین کریں بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی سیانے نہیں ہوتے. ڈگری ہوتی ہے، شعور نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو معاملہ فہمی دیتا ہے. کچھ ایسے میں نے لوگ دیکھے ہیں دیہاتوں میں جو بظاہر ان پڑھ ہوتے ہیں پر بڑے معاملہ فہم، بڑے پنچایت کے سمجھدار، بڑے اچھے طریقے سے لوگوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عقل دے دی، شعور دے دیا. خدا کا فضل تھا نا. اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دے دی. اپنا معافی ضمیر کہہ سکتے تھے، بات کرنے کی صلاحیت تھی. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے دھوکہ دینے میں اپنی عقل کو استعمال کرنا شروع کر دیا، فراڈ کرنے شروع کر دیا. انہوں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی تو اماں کو بھی کہانی سنا گئے، ابا جی کو بھی کوئی کہانی ہی سنا کے نکل گئے، حتیٰ کہ اپنے مرشد کو بھی کہانی سنا دی، کوئی نہ کوئی سٹوری سنا کے نکل گئے، استاد کو بھی کہانی. خدا اگر شعور دے تو اگر آپ اس سے منفی کام لے کے اتنا آگے جا سکتے ہیں تو آپ اپنی عقل کو مثبت جگہ پہ استعمال کریں تو خدا آپ کے شعور سے کام بھی بڑے بڑے لے لیتا ہے. پھر بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں، بڑا اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے. لیکن کبھی بھی اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں. اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے منفی استعمال ہی کرنا ہے اپنی ان ساری چیزوں کا تو پھر یاد رکھنا کچھ لوگ دنیا میں آپ کو ایسے بھی ملیں گے، قد بھی بڑا اونچا ہے، رنگ بھی بڑا گورا ہے، چلنے میں انسان بڑا بھلا محسوس ہوتا ہے، لیکن آپ ذرا اس کا بازو اٹھا کے دیکھیں گے تو یہاں ایڈریس لکھا ہوا ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. اگر کسی کو ملے کرتے پر ایڈریس لکھ دیا ہے، بازو پر لوگوں نے ایڈریس لکھ دیا ہے. اگر کسی کو ملے تو فلاں مقام پہ پہنچا دو. وہ ایک دفعہ خبر لگی کسی علاقے کی کہ ایک مقام پہ نا پڑھے لکھے اور مالدار نوجوان بڑی مہنگی گاڑی میں آئے اور ایک بوڑھے شخص کو زبردستی گاڑی میں ڈالنے لگے. اور وہ بوڑھا اتنا غریب تھا کہ فٹ پاتھ کنارے بیٹھ کے وہ خیرات مانگ رہا تھا. تو بہت سارے لوگ جمع ہو گئے، پولیس کو بھی بلا لیا گیا. جب آئے تو انہوں نے کہا تم اتنے مالدار ہو تو اس فقیر کو کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ تو بچے رو پڑے. پہلے بتاتے نہیں تھے لوگوں کو، پھر وہ رو پڑے. انہوں نے کہا نہ ہمیں تنگ کرو، لے جانے دو. کا مسئلہ کیا؟ کہنے لگے یہ غیر نہیں ہمارے والد ہیں. ماجرا کیا؟ کہنے لگے بیچارے بڑے سمجھدار تھے، بزنس مین تھے، سب کچھ تھا، پر نہ اب ذہنی توازن ٹھیک نہیں رہا. اب سارا کچھ ہوتے ہوئے سڑکوں پہ بھیک مانگتے ہیں. او بے پرواہی ویک سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے انہیں تاجا والے در در رولے تے او منگتے ہیں تخت بٹھاوے. سجنا کسے نو کارا ملدا ہی کوئی کعبے او خالی آوے. تو اگر آج شعور سلامت ہے، شعور، تو پھر تھوڑا خیال کریں. کچھ لوگ خود پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، میں سونا بڑا ہوں، میرا رنگ بڑا گورا ہے. یہ ڈھل جاتی ہیں جوانیاں. تو جیسے کا جیسا بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آدمی کو خود پسند نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اگر آپ کو عزت، شہرت، مقام ملا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ملا ہے. ٹھیک ہے، ہاں اس میں آپ کی محنت ہے، محنت آپ نے کی ہے. عزت اللہ پاک نے دی ہے. اللہ پاک جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا کچھ عطا کرنا میرے اللہ پاک کا ہے. تو ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، اپنے آپ میں تکبر میں نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو جو بھی ہے انسان سارا کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے. چلو تو آگے چلتے ہیں جی. ختم ہو جاتے ہیں مسئلے. یہ خدا معاف کرے تو چند لمحوں، چند مہینوں کی بیماریاں چھین کے لے جاتی ہیں وجود کی طاقتیں. یہ کبھی ان سونے جوانوں کو دیکھو جن کا قد کاٹ بڑا عروج پہ تھا اور چیزیں بڑی اعلیٰ تھیں، لیکن جب وہ بیمار ہوئے تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ اب پوچھنے والا کوئی نہیں. اب کوئی شخص نہیں جو ان کو پانی کا گلاس بھی دے سکے، اب کوئی نہیں جو ان کے قریب بھی جا سکے، اب کوئی شخص ایسا نہیں. ان کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ڈھانچہ ہے، ان کے پاس گوشت موجود ہے ہی نہیں. میرے عزیز، اگر آپ تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں، میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہماری تربیت فرمائی. کسی جگہ بھی حسن ہو دولت ہو. اچھا پھر یہی معاملہ دولت کا ہے. دولت محنت سے نہیں ملتی، خدا کے فضل سے ملتی. بڑے بڑے سمجھدار لوگ رہ جاتے ہیں. حضرت میاں صاحب نے کہا تھا میں بیوقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے. یہ خدا کے فضل سے پیسہ ملتا ہے. اب لوگ سمجھتے ہیں میری بڑی عقل ہے، میں بڑا تیز ہوں، میں نے بڑے پیسے کما لی. کچھ لوگ پھر انہیں حقیر لگنے لگتے ہیں. معاذ اللہ. وہ کہتے ہیں دیکھو کپڑے کس طرح کے پہن کے آ گئے. آپ یقین کریں ایسے لوگ دیکھیں ہیں جو لوگوں کے کپڑے دیکھ کے، جو لوگوں کا حلیہ دیکھ کے، لوگوں کا لباس دیکھ کے ان پر تنقید کرتے ہیں. یہ کمال ہے میرے کریم کا کہ حضور کے کبھی ایک سائیڈ پہ بلال حبشی بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی صہیب رومی بیٹھے ہوتے تھے اور کبھی عمار بن یاسر بیٹھے ہوتے تھے. قربان جائیں کیا شان ہے. کسی نے کہا یا رسول اللہ ہر وقت غریبوں کے بیچ نظر آتے ہیں. فرمایا تم یہاں کی بات کرتے ہو، میں تو جب جنت میں جاؤں گا تو پھر بھی آگے پیچھے دائیں بائیں غریب لوگ ہی ہوں گے. انہی کے بیچ سج سنور کے جاؤں گا. کچھ لوگوں کا مسئلہ برادری کا ہے. ان کی برادری بہت بڑی ہے، قبیلہ بہت بڑا ہے. اوہو انہوں کسی نے بتا دیا ہے کہ جناب تو بہت عظیم الشان قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، تیرا بہت بڑا منصب ہے، بڑا مقام ہے، تجھے تو لوگ چودھری صاحب کہتے ہیں. کل بھی میں نے دیکھا ہے 15-20 لوگ آج کہہ رہے تھے کہ تیرا قبیلہ بہت بڑا ہے، بہت بڑی تیری برادری ہے. فتح مکہ ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا سیدنا بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. یہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا. یہ دیکھو کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو دنیا بھر کا مولا کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا تو حارث بن ہشام اور سہیل بن عمر یہ کہنے لگے دیکھو ایک سیاہ فام کو اذان دینے کھڑا کر دیا ہے. ان کا خیال تھا کہ قریشیوں میں سے، ہاشمیوں میں سے، اہل مکہ میں سے کوئی کھڑا ہو. ایک سیاہ فام حبشی کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا. یہ خود پسندی ہے نا کہ ہم فلاں بن فلاں بن فلاں ہوتے ہیں. فلاں کو کھڑا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی. فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. فرمایا اللہ کی نظر میں معزز وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو تقوی میں زیادہ ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا تھا صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے؟ مال والا، دولت والا، منصب والا، برادری والا، قبیلے والا، یا جس کے پیچھے لوگ زیادہ چلتے ہوں. یا رسول اللہ لوگوں میں معزز کون ہوتا ہے؟ اعزاز والا، عزت والا بندہ کون ہے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو اپنی موت کو کثرت سے یاد کرے اور اپنی آخرت کی تیاری کرے وہ معزز آدمی، وہ بندہ اعزاز والا ہے. امام غزالی روایت لائے جس نے آخرت کو بھلا دیا ہے اور دنیاوی معاملات کے اندر ہر وقت الجھا رہتا ہے وہ بندہ اعزاز والا نہیں ہے. اپنے اعزاز کو سمجھیں. لیکن وہ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ وہ جناب میری برادری، وہ جی اصل میں ہماری برادری بڑی. ابھی بھی نا دیہاتوں میں جھگڑے ہوتے ہیں تو کئی دفعہ کوئی بات ہمیں سننے کو ملے تو وہ کہتے ہیں جناب مسجد میں لڑائی ضرور ہے پر مسجد فلانی برادری نے بنوائی ہے. اور میں نے کہا بنوائی اس برادری نے تھی پر اب یہ اللہ کا گھر ہے. اب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے اور تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. اب کہاں بات ہو گئی بھائی، اب تو ختم ہو گیا معاملہ. مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں نا دو شخص بحث کر رہے تھے. تو ایک بندہ اپنے قبیلے گنوانے لگا، کہنے لگا میں فلاں کا بیٹا، میرا فلاں حسب نسب، وہ فلانے کا بیٹا، وہ فلانے. اس نے اپنی 9 پشتیں گنوا دی. لوگ کہتے ہیں کہ ہم جدی پشتی یہ ہماری مسجد ہے، جدی پشتی یہ ہمارا گاؤں ہے، جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی فلاں تو جدی پشتی ہم چلے آ رہے ہیں. اس نے 9 پشتیں گنوا دی سامنے والے کو زیر کرنے کے لیے. نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم کو وحی فرمائی
کہ اسے کہو تو تکبر کر رہا ہے نا اپنی 9 پشتوں پہ، تو سن وہ تیری 9 کی 9 پشتیں جہنم میں گئی ہیں، 9 کی 9 دوزخی ہیں۔ اب تو بتا تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ وارث شاہ مان کری نہ وارثانہ، زندگی احتیاط کے ساتھ گزاریں، احتیاط کے ساتھ۔ کچھ لوگوں کے پاس آج طاقت ہے، خدا ہم سب پہ اپنا فضل نازل فرمائے۔ بڑے بڑے پہلوان دیکھے، لمبا نہیں جھٹکا لگا، کوئی گرے نہیں، کچھ نہیں ہوا، کوئی کہیں ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، کہیں اونچی جگہ سے نہیں گرے، بڑا پہلوان تھا، طاقتور جوان تھا، سب کچھ تھا۔ ایک اٹیک آیا فالج کا، کوئی چھت نہیں گری، گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ معاف فرمائے ایک اٹیک آیا، تو پھر حالت یہ ہوئی کہ اپنے ہاتھ سے پانی پینے کے قابل نہ رہے۔ کس بات کا تکبر، کس بات کا غرور؟ نعمتیں دینے والا بھی مالک ہے اور ان کے حق میں فیصلے کرنے والا بھی۔ غرور کس بات کا، تکبر کس بات کا؟ یعنی گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی حادثہ نہیں ہوا، لیکن بس وہ ایک اٹیک آیا، ختم ہو گئی باتیں۔ کس بات کا تکبر؟ جب میرا مالک ہلاک کرنے پہ آئے تو پھر ابرہا کی فوجیں ابابیلوں سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تم نے دیکھا نہیں اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ وہ ہاتھی لے کے آیا تھا اور مالک نے ہلاک کیا تو ابابیلوں کے کنکروں سے ہلاک کر دیا۔ کبھی بھی اپنی زندگی میں خود پسندی نہ کریں، کوئی کہیں چالاکی دکھانے کی کوشش نہ، خبردار کہیں اپنی صلاحیتوں کا منفی استعمال نہ کریں، کہیں ذہن میں کوئی بات نہ لائیں۔ ذہن میں بات آنے سے حالات خراب ہو جاتے ہیں، ذہن میں آنے کرنے سے بھی نہیں، کئی دفعہ خالی معاذ اللہ ذہن میں آنے سے ہی اللہ کی منشا بدل جاتی ہے۔ بادشاہ، گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا، پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار۔ اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا، بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا، تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے، باغ قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں۔ یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار، وہ توڑ کے لایا۔ درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا، تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی اور پھل کا ذائقہ بدل گیا۔ اگر تیری نیت ٹھیک رہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ٹھیک رکھتے، تیری چونکہ نیت بھی بدل گئی ہے۔ ہماری بہت ساری جگہوں پہ ارادے، نیتیں، ہم بڑے تیز ہیں، اللہ جانتا ہے، بڑے سیانے ہیں، ہمیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم آئے ہیں لوگوں کو فیض دینے، ہم آئے ہیں مشورہ دینے، ہم ہیں جناب سارا کچھ صحیح کرنے والے۔ عجب سے بچیں، خود پسندی سے بچیں، دکھلاوے سے بچیں، ریاکاری سے بچیں، اپنی انصاری۔ اور ایک بات اور، دوائی تب اثر کرتی ہے جب رب چاہے، تعلقات تب اثر کرتے ہیں جب رب چاہے۔ آپ کو کوئی چیز بھی اس وقت موافق آتی ہے جب اللہ چاہے، جب اللہ نہ چاہے، اللہ نہ جب چاہے۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک بادشاہ سے ملنے گیا، مصر کے بادشاہ سے، تو اپنے گاؤں گیا ہوا تھا، مجھے پیچھے جانے کا موقع ملا تو ایک قبر پہ کھڑا تھا بادشاہ۔ پہلے حسین و جمیل عورتیں آئیں، کچھ دیر قبر پہ کھڑی رہی، پھر وہ چلی گئی، پھر اس کے بعد بڑے بڑے علماء آئے، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے، پھر بڑے فوجی آئے، جرنیل آئے اسلحے کے ساتھ، قبر پہ کھڑے ہوئے چلے گئے۔ پھر بادشاہ نے ساری دولت منگائی، ہیرے جواہرات قبر پہ قریب رکھے گئے۔ پھر بادشاہ آیا، اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، قبر کے پیروں والی سائیڈ پہ رکھ کے وہ کھل کے رویا، پھر دور ایک کونے میں ہٹ کے سجدے میں گرا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے کہا یہ ماجرا کیا ہے؟ تو کہا بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا، بیمار ہو گیا، دنیا کے مہنگے مہنگے طبیب بلائے، ٹھیک نہ ہو سکا۔ بادشاہ ہر سال اس قبر پہ آتا ہے، عورتیں بھی آتی ہیں تو کہتا ہے پتر اگر سارا حسن دیکھ کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر علماء آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر سارا علم لگا کے تجھے بچایا جا سکتا تو میں تجھے بچا لیتا۔ پھر سارے فوجی آتے ہیں تو بادشاہ کہتا ہے پتر اگر ساری طاقت لڑا کے بچایا جا سکتا تو میں تجھے
बचा लेता, पर हीरे जवाहरात रख के कहता है पुत्र मैं सारी दौलत कुर्बान कर देता पर तुझे जाने न देता। फिर वो सर से ताज उतार के कब्र पे रख के कहता पुत्र मैं बादशाह हूँ, मैं हुकूमत की परवाह न करता, मांग के रोटी खा लेता, लेकिन हुकूमत दे के तुझे बचाया जा सकता तो मैं तुझे। फिर रो के कहता है वो गालिब हिकमत वाला है जो तुझे ले गया है, उसकी हिकमत ही गालिब आती है, उसी का गलबा है, वही कुदरत वाला है, वही ताकत वाला है, कोई उसके दरबार में उसके इज़्न के बगैर दम मारने की जुर्रत नहीं रखता। आपने हज़रत साहब का बयान सुना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात भी हमें बताए, कुरान और सुन्नत में भी हमें समझाया, और दुनियावी मिसालें दे के भी हमें समझाया कि अल्लाह पाक अगर आप मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक आपको इज्जत, शोहरत, दौलत, तख्त ताज भी देता है, तो उसका गरूर ना करें, क्योंकि ये सब मेरे मालिक की अता करता है। आपने हज़रत साहब का बयान सुना, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें समझाया, मर्जी मेहनत करते हैं, अल्लाह ताला और उसके रसूल के अहकामात भी हमें बताए, कुरान और सुन्नत में भी हमें समझाया, उसका तकब्बुर नहीं करना चाहिए, और दुनियावी मिसालें दे के भी हमें समझाया कि अल्लाह पाक अगर आप मेहनत करते हैं, अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त, शोहरत, दौलत, तख्त ताज भी देता है, तो उसका गरूर ना करें, क्योंकि ये सब मेरे मालिक की अता करता है। ठीक है, अगर वो ना चाहता तो आपको ना देता, आप जितनी मर्जी मेहनत करते, ठीक है, अगर लेकिन अल्लाह पाक ने दिया आपको या शोहरत दे तो उसका तकब्बुर नहीं करना चाहिए, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए, आजिज़ी इख्तियार करनी चाहिए, और ठीक है, नेकी के रास्ते में इस्तेमाल दिल में कीना नहीं रखना चाहिए किसी के खिलाफ, यही कामयाब और नेक लोगों कि मैं बड़ा ऐसे हूँ, या मैं समझदार हूँ, या मैं फलां हूँ, तो इससे अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है, और शोहरत हमेशा इंसान के पास नहीं रहती। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना फजल व करम फरमाए, हमेशा बाकी रहती है। इसलिए अगर अल्लाह हमें दौलत, इज़्ज़त या शोहरत दे तो हम इसे आजमाइश और नेमत दोनों समझें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसे नेकी के रास्ते में इस्तेमाल करें, यही कामयाब और नेक लोगों का तरीका है। यकीनन तो आप इससे फैज़याब होंगे। बराए करम याद रखें कि दौलत और शोहरत हमेशा इंसान के पास नहीं रहती, मगर अल्लाह की रज़ा हमेशा बाकी रहती है। इसीलिए हमें चाहिए कि हर नेमत को अल्लाह ताला की अता समझकर इसका शुक्र अदा करें और गुरूर व तकब्बुर से बचें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन को प्रेस करें। ये थी आज का हज़रत साहब का बयान जो आपने सुना, यकीनन आप इससे फैज़याब होंगे, पेश होंगे, आपकी इस्लाह भी होगी। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर अपना फजल करम फरमाए। तो